میرے آقا کی عظمت کے ہمیشہ گیت گاؤں میں، میرے آقا کی عظمت کے ہمیشہ گیت گاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن و حدیث میں منقول اوراد و وظائف سے مستفیض ہونے کے لیے حسن اعتقاد شرط ہے، یعنی دل میں یہ دغدغہ اور شک و شبہ نہ ہو کہ دیکھیں یہ وظیفہ پڑھتے ہیں فائدہ ہوگا یا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے کرم خاص، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت خاص پر کامل بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالی ضرور قبول فرمائے گا اور سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم ضرور توجہ فرمائیں گے۔ غرض کی بندے مومن کو اللہ و رسول کے اقوال و ارشادات پر جس قدر پختہ یقین اور کامل اعتقاد ہوگا، بندہ اتنا ہی فیض یاب ہوتا چلا جائے گا۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ ایک سچے عاشق رسول اور عارف حق تھے۔ انہیں اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات پر پورا اعتماد اور اپنے مالک جل وعلا کی رحمت پر پختہ یقین تھا، اور یہ صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک نہ تھا، بلکہ ایک عارف کامل، عاشق صادق اور ولی وقت کو جیسا یقین و اذعان ہوتا ہے ویسا ہی یقین و اذعان آپ کو حاصل تھا۔ آپ کی زندگی میں اس کے بہت سے دلائل و شواہد پائے جاتے ہیں، تاہم یہاں پر دو خوبصورت دلیل، دو خوبصورت واقعات قارئین کی سماعتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ حدیث شریف میں ہے، جو کسی بلا رسیدہ، جو کسی مصیبت زدہ، جو کسی بیمار شخص کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھ لے گا، اس مرض و بلا سے وہ شخص محفوظ و مامون رہے گا۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے طاعون زدہ کو دیکھ کر بارہا یہ دعا پڑھی تھی، اسی لیے انہیں حدیث پر کامل اور پختہ یقین تھا کہ انشاءاللہ العزیز امام احمد رضا کو اب زندگی میں کبھی طاعون کا مرض لاحق نہ ہوگا۔ چنانچہ ہوا یوں، ایک مرتبہ کسی غریب کے یہاں دعوت پر گائے کا گوشت کھانا پڑا۔ گائے کا گوشت آپ کو سخت نقصان دیتا تھا، مگر ایک غریب مومن کی دلجوئی کے لیے آپ نے تناول فرما ہی لیا، جس کے اثر سے آپ کو گلٹی نکل آئی، بولنا پڑھنا سب موقوف ہو گیا۔ اسی زمانے میں بریلی شریف میں طاعون کا بڑا زور تھا، نہ معلوم کتنے افراد اس مہلک بیماری سے لقمہ اجل بن چکے تھے۔ طبیب نے دیکھ کر کہا، حضور یہ وہی طاعون کی گلٹی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، میں بول نہ سکتا تھا، اسی لیے جواب تو نہ دے سکا، لیکن دل ہی دل میں بارگاہ رب العزت کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، خداوندہ اپنے حبیب کا قول سچا کر دکھا اور طبیب کا قول جھوٹا۔ پھر کیا تھا، جو ہی رب کی طرف توجہ کی، فوراً جیسے کسی نے کان میں ایک تدبیر بتائی، مسواک اور گول مرچ۔ لوگ راتوں میں باری باری آپ کے لیے جگہ کرتے تھے، اس وقت جو شخص
جاگ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے مسواک اور گول مرچ کا اشارہ کیا۔ وہ مسواک تو سمجھ گئے، گول مرچ کس طرح سمجھیں بڑی مشکل سے سمجھے۔ میں نے بڑی دقت سے مسواک کے سہارے تھوڑا منہ کھولا اور دانتوں پر مسواک رکھ کر گول مرچ کا صفوف چھوڑ دیا اور اسی طرح پسی ہوئی مرچیں داڑھوں تک پہنچائی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک کلی خالص خون کی آئی، مگر کوئی تکلیف و اذیت محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک کلی خون کی اور آئی اور بحمدہ تعالی وہ گلٹیاں جاتی رہیں، منہ کھل گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور طبیب صاحب کو کہلا بھیجا کہ آپ کا وہ طاعون بے فضلہ تعالی جاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پر کامل یقین و اذعان ہی کا نتیجہ تھا کہ اعلیٰ حضرت نے طاعون زدہ کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی تھی۔ آپ کو یقین کامل تھا کہ اب زندگی میں کبھی آپ کو طاعون کا مرض لاحق نہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت واقعہ یوں ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک دعا ہے کہ کسی کشتی پر سوار ہوتے وقت پڑھ لی جائے تو کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے پہلے سفر حج میں جہاز پر سوار ہوتے وقت وہ دعا پڑھ لی تھی۔ ساتھ میں آپ کے والدین کریمین بھی تھے۔ سمندر میں سخت طوفان آیا، مخالف ہوا چلی، لوگوں نے کفن پہن لی، والدہ ماجدہ بہت پریشان ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کا اضطراب دیکھ کر بے ساختہ اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ دیا، آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اپنی گفتگو بلا قسم نہیں بلکہ قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، اور نیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی، حدیث کے سچے وعدے پر میں مطمئن تھا، کیونکہ میں جہاز پر سوار ہوتے وقت وہ دعا پڑھ چکا تھا، اور حدیث کے مطابق جو اس دعا کو پڑھ کر کشتی پر سوار ہوگا اس کی کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ خاص سے فوراً وہ مخالف ہوا جو 3 دنوں سے پورے زور و شور کے ساتھ چل رہی تھی، بحمدہ تعالی گھڑی بھر میں وہ موقوف ہو گئی اور جہاز نے سمندری طوفان سے نجات پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا قدس سرہ کو اپنے آقا کے ارشاد و اقوال پر کس قدر پختہ یقین تھا کہ آپ اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندہ مومن کو ایسا کامل یقین اور پختہ اعتقاد اور حدیث کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔